تھا، لیکن حامد کرزئی سے ملاقات میں میاں نواز شریف صاحب نے کیا کہا جس پہ پاکستان میں ایجنسیوں کو بہت زیادہ غصہ آیا، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ میاں نواز شریف صاحب نے انہیں کہا کہ افغانستان میں امن کے لیے اس وقت امریکہ کو پاکستان کی ضرورت ہے۔ آپ بطور افغانی امریکہ کے اندر یہ لابنگ کریں اور امریکہ کو آپ یہ بتائیں کہ میاں نواز شریف سے زیادہ قابل بھروسہ آدمی کوئی نہیں ہے، اور افغانستان میں جو خدمات وہ سر انجام دے سکتے ہیں امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے لیے، وہ خدمات پاکستان میں موجود حکومت یا اسٹیبلشمنٹ نہیں دے سکتی۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے حامد کرزئی کو بتایا کہ پاکستان کی فوج آپ کے ساتھ ڈبل گیم کر رہی ہے، وہ امریکہ کو کچھ اور بتائے گی اور گراؤنڈ پہ کچھ اور کرے گی، اور امریکہ کو دھوکہ دے گی اور اس کے لیے مشکلات پیدا کرے گی۔ لہٰذا میں ایک قابل بھروسہ آدمی ہوں، امریکہ تک یہ پیغام پہنچایا جائے کہ میں ان کے لیے مددگار ثابت ہو سکتا ہوں۔ یہ 11 جنوری کی ملاقات تھی۔ اس پہ پھر میاں صاحب کو پیغام بھیجا گیا کہ آپ کی بیٹی کو بھیجا جا رہا تھا لندن، لیکن اب ان کو ہم لندن نہیں بھیج رہے، وہ یہاں پاکستان میں ہی رہیں گی کیونکہ آپ وعدہ خلافی کر رہے ہیں۔ اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب نے کچھ اور ملاقاتیں کی، جو ملاقاتیں رپورٹ ہوئیں۔ ان ملاقاتوں میں ہوا یہ کہ میاں نواز شریف صاحب کچھ برطانوی اور کچھ امریکی انٹیلیجنس کے اہم عہدیداروں سے ملے، برطانوی اور امریکی انٹیلیجنس کے اہم عہدیداروں سے ملے۔ اور یہ ملاقاتیں کیوں ہوئیں، ذرا اس پہ آپ غور کریں۔ حامد کرزئی کو میاں نواز شریف صاحب نے ایک آپشن دیا تھا اور انہیں کہا تھا کہ میں بہت کچھ جانتا ہوں جو میں بتاؤں گا، اور انہیں کہا تھا کہ میں امریکنز کی اور یورپینز کی مدد کر سکتا ہوں، نیٹو کی مدد کر سکتا ہوں افغانستان سے انخلا میں، اور میں ایک قابل بھروسہ آدمی ہوں۔ تو ایسی کوئی بھی چیز ضائع نہیں کرتے امریکنز، گورے امریکنز نے اور برطانوی حکام کے جو اہم ترین جو انٹیلیجنس حکام ہیں، انہوں نے آ کے ملاقاتیں کی میاں محمد نواز شریف صاحب سے، اپنے جو ہے وہ بندوں کے ذریعے سے، اور میاں نواز شریف صاحب سے انہوں نے معلومات حاصل کی۔ میاں نواز شریف صاحب نے ان کو بھی یقین دلایا کہ میں آپ کی خدمات، آپ کے لیے خدمات سر انجام دے سکتا ہوں، میں برطانیہ آ گیا ہوں، میری بیٹی کو بھی بلایا جائے اور مجھے موقع دیا جائے، اور جو پاکستان میں حکومت ہے وہ آپ کو چیٹنگ کرے گی، آپ کے ساتھ وہ آپ کو دھوکہ دے گی، پاکستان کی فوج آپ کو دھوکہ دے گی، اور کچھ مثالیں دیں کہ ایسے ایسے پاکستان کی فوج دھوکہ دیتی ہے، اور اس کے بعد ان کا اعتماد حاصل کرنے کی میاں صاحب نے کوشش کی۔ پھر آپ کو یاد ہوگا رانا ثناء اللہ کا سٹیٹمنٹ تھا ایک، اور یہ سٹیٹمنٹ تھا مارچ کے دوسرے ہفتے کا۔ مارچ کے پہلے ہفتے میں یہ ملاقاتیں رپورٹ ہوئیں میاں نواز شریف صاحب کی برطانیہ اور امریکہ کے انٹیلیجنس اداروں کے لوگوں سے، اور مارچ کے دوسرے ہفتے میں رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دیا، اور انہوں نے آج سے 8 ماہ پہلے کا سٹیٹمنٹ ہے، انہوں نے یہ کہا کہ نواز شریف کی برطانوی یا امریکی انٹیلیجنس اداروں کے اہم اہلکاروں سے ملاقاتوں کی میں تردید نہیں کروں گا۔ صحافی نے ان سے سوال کیا اور انہوں نے کہا میں اس کی تردید نہیں کروں گا۔ اس وقت جو ہے وہ پی ایم ایل این بہت ڈپریس تھی، اور میاں نواز شریف صاحب کی ان ملاقاتوں سے ان کو حوصلہ مل رہا تھا، لہذا رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا میں اس کی تردید نہیں کروں گا، اور ان کی پارٹی کے اندر سے بھی یہ باتیں کی گئی کہ میاں نواز شریف صاحب متنازع ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ اعتزاز احسن صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دیا پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے کہ ہمارے پاس انفارمیشن ہے کہ نواز شریف صاحب مختلف ملکوں کے لوگوں سے مل رہے ہیں، وہ تو بیماری کا بتا کر گئے تھے لیکن وہ لابنگ کر رہے ہیں اپنے لیے پاکستان کے اداروں اور پاکستان کی حکومت کے خلاف۔ آپ کو یاد رہے کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں انہوں نے مارچ تک کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دیا، یعنی میاں صاحب بھی چپ رہے، مریم نواز بھی چپ رہی۔ یہ نومبر کا مہینہ گزر گیا، دسمبر، جنوری، فیبرری، یہ مہینے گزر گئے، مارچ کا آدھے سے زیادہ مہینہ گزر گیا، مریم نواز نے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دیا۔ مریم نواز نے اپنی جو خاموشی ہے اس کو توڑا 11 مارچ کو، اور 11 مارچ کو جب یہ خبر نکلی کہ میاں نواز شریف صاحب نے ملاقاتیں کی ہیں امریکی اور برطانوی حکام سے، تو اس کے بعد کچھ ایسی ہلچل اور کچھ ایسی ڈیولپمنٹس ہوئیں برطانیہ میں، جس کے بعد مریم نواز صاحبہ کو لندن سے احکامات دیے گئے کہ آپ اسلام آباد پہنچیں اور مسلم لیگ نون کی اہم ترین قیادت سے ملاقات کریں۔ مریم نواز صاحبہ اسلام آباد پہنچی اور انہوں نے احسن اقبال اور شاہد خاقان عباسی سے ایک بڑی اہم ملاقات کی، اور اس ملاقات میں انہوں نے بتایا کہ میں ذاتی وجوہات کی بنا پہ خاموش تھی، میں پارٹی کی پالیسی کی اور پارٹی کی انسٹرکشن کی پابند ہوں، اور مجھے میاں صاحب نے کہا اور ان کے ساتھ پھر انہیں کہا کہ تیار رہیے، آنے والے وقت میں ہمیں کافی کام کرنا پڑے گا اور پارٹی کو متحرک کرنے کا وقت آ رہا ہے۔ اور یہ تب ہوا جب امریکن سے اور یورپین سے اور مبینہ طور پہ انڈین سے، جبکہ افغانستان کے صدر سابق جو ہیں حامد کرزئی،
उनसे मियां नवाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई और नवाज शरीफ साहब ने लॉबिंग शुरू कर दी। तब उन्होंने अपनी बेटी को पाकिस्तान में एक्टिव किया और 11 मार्च को उन्होंने अपनी खामोशी तोड़ी 5 महीनों के बाद। अब 20 मार्च को मरियम नवाज साहबा ने ट्वीट किए और ये जो उन्होंने ट्वीट किए ये कोरोना वायरस के हवाले से किए। 20 मार्च 2020 कोरोना वायरस पाकिस्तान में फैल रहा था, तेज होता चला जा रहा था, फ्लाइट्स बंद करने की बात की जा रही थी, लॉकडाउन के लिए मुराद अली शाह हाथ जोड़ रहे थे और पीपल्स पार्टी और नून लीग के लोग इमरान खान साहब की मिन्नतें कर रहे थे कि आप लॉकडाउन लगा दें। 20 मार्च को मरियम नवाज साहबा ने कुछ ट्वीट्स किए, उसमें उन्होंने कोरोना वायरस पे इजहार अफसोस किया, इसको एक आफत करार दिया और इस पे लोगों के साथ इजहार हमदर्दी किया और नवाज शरीफ साहब का पैगाम पहुंचाया। अच्छा, अगली डेवलपमेंट बहुत इंटरेस्टिंग है। अचानक 22 मार्च को शहबाज शरीफ साहब कोरोना वायरस से लड़ने के लिए पाकिस्तान वापस आ गए। अब आप देखें शरीफ खानदान के अंदर क्या चल रहा था। जैसे ही मरियम नवाज को पता चला, क्योंकि वो तो घर की हैं, उनको पहले आइडिया हो गया कि शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस आने वाले हैं और आकर कोरोना वायरस से लड़ेंगे। वो एक मेहनती आदमी है और वो बहुत जल्दी अपना पार्टी के अंदर मुकाम बना लेंगे और बहुत ताकतवर हो जाएंगे। इसीलिए उन्होंने चंद दिन पहले पार्टी के आम रहनुमाओं से मुलाकातें की, अपनी खामोशी को तोड़ा और अपने लिए जगह बनाना शुरू की। मियां शहबाज शरीफ साहब 22 मार्च को पाकिस्तान पहुंचे कोरोना से लड़ने के लिए, लेकिन मरियम नवाज को क्योंकि पहले पता चल गया था, इसलिए उन्होंने कोरोना से लड़ाई अपने ट्विटर के जरिए से पहले से शुरू कर दी। इससे पता चलता है कि शहबाज शरीफ और मरियम नवाज के बीच में हालात किस नौइयत के हैं। ये खामोशी जो है वो बड़े लंबे अरसे तक बरकरार रही और इस खामोशी को नहीं तोड़ा जा सका। फिर हुआ ये कि अगस्त के पहले हफ्ते में अब यहां से वो खेल शुरू होता है जहां से पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट बनती है, जहां से एक नई तहरीक का आगाज होता है, जहां से बैनुल अक़वामी और पाकिस्तान की अंदरूनी कुव्वतें गठ जोड़ आपस में करती हैं। 11 ये मैंने 11वां नुकात इसको लिखा है। अगस्त के पहले हफ्ते में शाह महमूद कुरैशी साहब ने सऊदी अरब के खिलाफ एक स्टेटमेंट दे दिया। उन्होंने कहा कि कश्मीर पर पाकिस्तान की बजाय भारत का साथ दिया है सऊदी अरब ने, और वो इजलास जो OIC का हम बुलाना चाहते हैं कश्मीर के हवाले से, खसूसी इजलास वज़ीर खारजा का, उसको बुलाने में सऊदी अरब ने रुकावट डाली है और इससे भारत का फायदा हो रहा है और कश्मीरी मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है। जो सऊदी अरब का रोल है वो ठीक नहीं है। अगर सऊदी अरब इससे बाज नहीं आता तो हम मजबूर होंगे कि इस्लामी दुनिया का एक नया ब्लॉक बनाएं जो कश्मीर के लिए आवाज उठाए। यह स्टेटमेंट सऊदी अरब के लिए बहुत नागवार था। उन्होंने इसके ऊपर बड़ा सख्त रिएक्शन दिया और वो बहुत गुस्से में आ गए। आपके आर्मी चीफ वहां गए, आपके आर्मी चीफ से सऊदी अरब के बादशाह मिले भी नहीं, सऊदी अरब के वली अहद मिले भी नहीं और उनको बड़ा सख्त पैगाम दिया गया। अच्छा, अब इसके बाद यह हुआ कि 11 तारीख को इस स्टेटमेंट के बाद मरियम नवाज साहबा जाती हैं नैब के दफ्तर और नैब के दफ्तर के ऊपर पथराव कर देती हैं। अब ये जो केस है मरियम नवाज के ऊपर, ये है ब्राउन और ग्रीन एरिया का केस। मैंने पहले आपको बताया हुआ है कि लाहौर के अंदर इन्होंने कुछ जमीनों का स्टेटस तब्दील करके सस्ते दामों जमीनें बहुत सारी खरीद ली थी और उसका एक बहुत बड़ा फायदा उठाया था मरियम नवाज साहबा और नवाज शरीफ साहब के खानदान ने। तो ये वही चीज है जिसका मैं आपको बता रहा था। इस केस में मरियम नवाज साहबा को बुलाया गया तो उन्होंने नैब के दफ्तर पे पथराव कर दिया और हालात खराब हो गए। मरियम नवाज साहबा ने उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जोरदार तरीके से बोलना शुरू किया। शहबाज शरीफ साहब भी मरियम नवाज साहबा के साथ मौजूद थे, लेकिन वो मफाहमत करना चाह रहे थे, लड़ाई करना नहीं चाह रहे थे। अब इसके बाद जो अगला इंसिडेंट हुआ वो ये कि 18 अगस्त 2020 को इमरान खान वजीर आजम पाकिस्तान ने कामरान खान को एक इंटरव्यू दिया दुनिया टीवी पे और उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मैं इसराइल को तस्लीम नहीं कर सकता इसलिए कि मैं अपने अल्लाह को क्या जवाब दूंगा। बड़ा सख्त स्टेटमेंट था। यानी इमरान खान साहब कह सकते थे कि मेरी लोग नहीं मानेंगे, ये कह सकते थे मेरी पॉलिटिकल मजबूरियां हैं, ये कह सकते थे मैं इसराइल को तस्लीम नहीं करूंगा, सादा ये कह देते। लेकिन जब उन्होंने अपना अकीदा इसके साथ जोड़ा कि मैं अपने अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगा, तो इससे इसराइल के अंदर बड़ा सख्त रिएक्शन आया और उनके तमाम अखबारात ने इमरान खान साहब की स्टेटमेंट को उठाया और उसको एक अलग तरीके से लिया। इंडियन अखबारात ने इसको बहुत ज्यादा फैलाया, यूरोप और अमेरिका के अखबारात में भी यह खबर उठी और इस खबर के बाद इसराइल में यह तय हो गया कि इमरान खान साहब को हर हाल में हटाना होगा। सऊदी अरब भी तय कर चुका था, इसराइल भी तय कर चुका था
اور نواز شریف صاحب سے ملاقاتوں میں امریکہ کو بھی یہ پتہ چل گیا تھا کہ نواز شریف عمران خان سے زیادہ بہتر ہیں امریکہ کے لیے، لہٰذا ان تین ملکوں نے اس وقت یہ طے کر لیا کہ عمران خان کو ہٹانا ہے، اور پھر وہی ہوا جو اس کے بعد آپ کو نظر آ رہا ہے۔ فوری طور پہ ایک تحریک بننا شروع ہوئی، بہت تگڑی تحریک بننا شروع ہوئی۔ اس تحریک کے چلنے میں مریم نواز اور شہباز شریف صاحب کے درمیان ایک مقابلہ چل رہا تھا۔ 2 ستمبر کو زرداری صاحب سے شہباز شریف صاحب نے ملاقات کرنے کے لیے کراچی پہنچے۔ شہباز شریف صاحب، انہوں نے زرداری صاحب کو قائل کرنے کی کوشش کی کہ ہمیں مفاہمت سے چلنا ہوگا، ہمیں لڑائی سے گریز کرنا چاہیے اور معاملات کو ریزالو کرنا چاہیے، لیکن پھر شہباز شریف صاحب اندر ہو گئے اور باہر لگے سارے کے سارے ہارڈ لائنرز۔ پیپلز پارٹی نے ابھی تک اپنا سب کچھ داؤ پہ نہیں لگایا، لیکن میاں نواز شریف صاحب نے، مریم نواز نے، مولانا فضل الرحمان نے صدارت کی لالچ میں، اور باقی کچھ اور ان کے ساتھیوں نے یہ کام شروع کر دیا کہ پاکستان کے اداروں کے اوپر کیچڑ اچھالا، پاکستان کی حکومت کے اوپر جو ہے وہ الزامات لگائے۔ حالانکہ مہنگائی تو بہت پرانی چل رہی ہے پاکستان میں، ڈالر کی قیمت جب ان کی تحریک شروع ہو رہی تھی تب زیادہ تھی، اب کم ہو رہی ہے۔ کچھ چیزیں پہلے سے بہتر ہوئی ہیں، بہت برے حالات تھے، اگر آپ 6 ماہ 8 ماہ پیچھے چلے جائیں تو بہت ہی برے حالات تھے، یا اگر آپ پچھلے سال میں چلے جائیں جب مولانا فضل الرحمان صاحب نکلے تھے تب بھی بہت برے حالات تھے، لیکن اس وقت اپوزیشن نہیں نکلی۔ وہ اس لیے نہیں نکلی کہ پورا ایک گراؤنڈ، پورا ایک جو شطرنج ہے وہ تیار نہیں تھی۔ اب ہوا یہ ہے کہ بین الاقوامی فورسز اس کے اوپر فنڈنگ کر رہی ہیں۔ نواز شریف صاحب کو یہ کہا گیا ہم نے آپ کو نکالا، اب ہمارا کام کیجئے۔ سعودی عرب، امریکہ، اسرائیل اب کسی صورت بھی عمران خان کی حکومت کو برداشت نہیں کریں گے، اور عمران خان کو بچانے کے لیے کون ہوگا؟ چین یا اس خطے کے اندر موجود کچھ ممالک یا ترکی؟ دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان صاحب اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کب تک مقابلہ کر سکتی ہے ان بین الاقوامی فورسز کا اور ان کے بچھائے ہوئے جال کا جو پاکستان میں بچھ چکا ہے۔ پی ایم ایل این کے کچھ لوگ اس بات کو سمجھ گئے ہیں اور ان کو آئیڈیا ہو گیا کہ میاں نواز شریف صاحب کی ملاقاتیں اور ان ملاقاتوں کے بعد اتنا زوردار قسم کا اداروں کے اوپر حملہ، یہ نواز شریف صاحب کو بہت پرانا جاننے والے لوگ ہیں، 10 20 سال سے ان سے تعلقات ہیں، شاید کچھ لوگوں کے اس سے بھی پرانے تعلقات ہیں، تو وہ میاں نواز شریف کو جانتے ہیں کہ نواز شریف اس لیول تک نہیں جا سکتے جب تک کہ کوئی ان کے پیچھے کھڑا ہوا نہ ہو، لہذا ان لوگوں نے مخالفت شروع کر دی ہے۔ کچھ لوگوں نے پارٹی کے اندر یہ کہا کہ لندن سے فیصلے ہوتے ہیں، مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ پارٹی سے مشاورت کے بغیر از خود فیصلے کر رہی ہیں، اور مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ میں لندن سے لائن لے رہی ہوں، تو اس پہ پارٹی والوں نے کہا کہ پھر مشاورت کس بات کی؟ اور کوئی بھی مریم نواز صاحبہ کے حق میں رانا ثناء اللہ صاحب کا نہ بولنا، خواجہ آصف صاحب کا خاموش رہنا، یہ بہت بڑے سوالات ہیں، اور یہ سوالات بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ پی ایم ایل این کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ آپ کس راستے پر لے کر ہمیں جا رہے ہیں، اس راستے پر تباہی ہے، پاکستان کا بھی نقصان ہے اور ہماری پولیٹیکل پارٹی کا بھی نقصان ہے، آپ پارٹی کو بھی دیوار سے لگا دیں گے اور پاکستان کے اداروں کو بھی دیوار کے ساتھ لگا دیں گے۔ بہرحال یہ سارے واقعاتی حقائق میں نے آپ کو تاریخوں کے ساتھ بتائے ہیں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ کس کس وقت میں کیا ہوا اور سیکوینس کیا ہے اس سارے کا ہونے کا، اور کس کس کا اس کے ساتھ تعلق ہے۔ بہرحال اسرائیل کے خلاف جس نے بھی اتنا کھلا سٹیٹمنٹ دیا ہے وہ بچا نہیں، چاہے وہ صدام حسین ہے، کرنل قذافی ہے، چاہے وہ شاہ فیصل ہے، چاہے وہ شام کے لوگ ہیں، کوئی بھی ہے، تو اسرائیل اپنی پوری انویسٹمنٹ کرتا ہے، لیکن پاکستان جو ہے وہ اتنے آرام سے قابو نہیں آئے گا کسی کے بھی۔ پاکستان کو قابو کرنا اتنا آسان نہیں ہے، ہم اٹامک پاور ہیں اور ہمارے پاس ایک تکڑی فوج ہے، لیکن اس وقت جو سازش ہو رہی ہے وہ عوام اور فوج کو آمنے سامنے لانے کی ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے، اپنا خیال رکھیے گا، ہمارے چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔